اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارہ، کتاب الطہارت میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے باب ثالث غسل کے متعلق، اور اس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں غسل میں نماز میت کے احکام کو۔ تو ہم لوگ اس میں چوتھی مبحث پڑھ رہے ہیں الصلاۃ علیہ، اور اس میں کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ نماز میت نماز جو ہے کس پر واجب ہے، اس کے مستحبات کیا ہیں، اور نماز کس پر واجب ہے کس پر مستحب ہے، نماز کون پڑھائے گا۔ آج یہاں پہ ہمارے پاس ہے وَكَيْفِيَّتُهَا، یعنی کیفیت الصلاۃ، صلاۃ المیت، کیفیت صلاۃ المیت یعنی نماز میت کی کیفیت۔ اور اس کیفیت میں دیکھیے کہہ رہے ہیں ان یکبر بعد النیت خمسا، ان یکبرا کہ تکبیر کہے، بعد النیت نیت کے بعد، مثلا نیت کریں گے نماز میں پڑھتا ہوں، نماز میت میں پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اس کے بعد کیا کہے گا، تکبیر کہے گا۔ کتنی تکبیر ہے اس کو کہنا ہے، خمسن، 5 تکبیریں، بینہا ادعیتن، ان کے بیچ کیا ہوگی، دعائیں، افضلها ان یکبر ویتشہد الشہادتین، اور بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ تکبیر کہے اور 2 شہادتوں کی گواہی دے۔ ثم یصلی علی النبی وآلہ علیہم السلام بعد الثانیہ، اور دوسری تکبیر کے بعد صلاۃ پڑھے، سلام پڑھے نبی اور ان کی آل پر، بعد الثانیہ سے مراد ہے یعنی بعد تکبیر الثانیہ۔ تو سب سے پہلے شہادتین، اس کے بعد نبی اکرم اور ان کی آل پر صلوات۔ ثم یدعو للمؤمنین بعد الثالثہ، پھر تیسری تکبیر کہہ کے کیا کرے گا، مومنین کے لیے دعا کرے گا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ ثم يدعو للمیت ان کان مؤمنا، پھر دعا کرے گا میت کے لیے اگر وہ مومن ہوگا، وعلیہ ان کان موافقا، اور بد دعا کرے گا اگر مرنے والا کیا ہو، منافق ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جب دعا کرے گا مومن کے لیے تو اس پر رحمت کی دعا کرے گا، مغفرت کی دعا کرے گا، اور جب دعا کرے گا منافق کے لیے تو اس میں عذاب طلب کرے گا، عقاب طلب کرے گا، جیسے کہ ہے مومن کے لیے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اور اگر منافق کے لیے کہے گا تو کہے گا اللہم عذبہ بعذابک العلیم، کہ پالنے والے اس کو اپنا سخت ترین عذاب کا مزہ چکھا۔ تو مومن ہے تو مغفرت کی دعا، منافق ہے تو عذاب کی دعا۔ وَبِدُعَاءِ الْمُسْتَضْعَفِينَ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ، ٹھیک ہے، مِنْهُمْ فِي الرَّابِعَةِ، ان کان منہم سے مراد ہے ان کان من المستضعفین، اگر مستضعفین میں سے ہوگا تو اس کے لیے دعا کرے گا چوتھی تکبیر میں۔ مستضعفون کس کو کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو نہ حق کے ساتھ ہیں
اور نہ حق کے دشمن ہیں. یعنی پتہ چلا اہل بیت کو مانتے بھی نہیں ہیں اور اہل بیت کے دشمن بھی نہیں ہیں. جیسے کچھ عورتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہیں تو سنیوں اہل سنت حضرات میں سے، لیکن ان کے اندر اہل بیت کا بغض بھی نہیں پایا جاتا اور اہل بیت سے محبت بھی نہیں پائی جاتی. تو اگر آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو جو مستضعفین کی دعا ہے وہ دعا آپ ان سے وہ دعا کریے. اچھا، مستضعفین کی دعا معلوم ہے کیا ہے؟ مستضعفین کی دعا ہے اللہم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، کہ پالنے والے تو بخش دے للذین تابوا، ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں عذاب جہیم سے محفوظ فرما. یعنی یہ مستضعفین کی دعا ہے کہ اللہم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، کہ پالنے والے جنہوں نے توبہ کی، تیرے راستے پر چلے، اور تو انہیں کیا کرے؟ انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. وَلَوْ كَانَ طِفْلًا، اور اگر مرنے والا بچہ ہو، سأل اللہ تعالی ان يجعله لأبويه فرطا، تو دعا کریں کہ اللہ اس کے اور اس کے والدین کے لیے آسانی فرمائے. کیا کہیں گے؟ اللہم اجعلہ لأبويه وَلَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا. فرطا پہ آئیے، 6 نمبر پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 6 نمبر پہ کہہ رہے ہیں اَيْ سَابِقًا إِلَى الْجَنَّةِ، یعنی پہلے جانے والے کہاں جانے والوں میں سے ہو؟ جنت جانے والوں میں سے ہو. یعنی اللہ سأل اللہ ان يجعلہ لأبویہ فرطا، یعنی کیا دعا کرے گا؟ فرط سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کو جنت میں پہلے پہنچانے کی دعا کرے گا. وَإِن لَّمْ يَعْرِفْهُ، اگر وہ ان کو نہ جانتا ہو، یعنی میت کو نہ جانتا ہو. ان لم يعرفوا، یعنی کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو نہیں پتا مرنے والا مومن ہے، مرنے والا منافق ہے، مرنے والا مستضعف ہے، کب کیا کریں گے؟ اگر آپ وَإِن لَّمْ يَعْرِفْهُ یعنی يعرف المیت، اگر آپ میت کو نہیں جانتے ہیں، سأل اللہ تعالی ان يحشرہ مع من يتولا، تو اللہ سے دعا کرے کہ پالنے والے جس سے یہ محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ اس کو شمار فرما. علی کا چاہنے والا تھا تو علی کے ساتھ، علی کے علاوہ کسی اور کا چاہنے والا تھا تو اس کے ساتھ اس کو محشور فرما. جیسے کہ اللہم احشرہ مع من کان یتولاہ ویحبہ، پالنے والے جس سے یہ پیروی کرتا تھا، جس کو یہ پسند کرتا تھا، اسی کے ساتھ اس کو محشور فرما. ثم یکبر الخامسۃ، پھر 5ویں تکبیر کہے، وینصرف، اور ہٹ جائے، یعنی منصرف ہو جانا. کب منصرف ہوگا؟ بعد رفع الجنازۃ، جنازے کے اٹھا لینے کے بعد، یعنی جو صفیں معین ہیں وہ صفیں جب جنازہ اٹھ جائے گا تو کیا ہو؟ بکھر جائیں، ہٹ جائیں وہاں سے. ولا قراءۃ فیہا ولا تسلیم، اور نہ ہی اس میں قراءت ہے اور نہ ہی سلام ہے. قراءت سے مراد نہ اس میں الحمد پڑھی جاتی ہے، نہ اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے. وَيُسْتَحَبُّ فِيهَا الطَّهَارَةُ، اور مستحب ہے نماز میت میں پاک رہنا. وَلَيْسَتْ شَرْطًا، لیکن شرط نہیں ہے.
مثلا بنا نماز بنا وضو کے کیا آپ ظہر کی نماز یا صبح کی مغرب کی عشاء کی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، لیکن نماز میت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں طہارت شرط نہیں ہے، طہارت کرنا مستحب ہے کہ آپ باوضو رہیں، آپ باغسل رہیں، لیکن کیا ہے کہ اگر نماز میت نہیں پڑھ رہے ہیں، نمازی واجب نماز یومیہ کوئی پڑھ رہے ہیں، تو ایسے میں پاک رہنا کیا ہے؟ ضروری ہے، بنا اس کے آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں مسائل۔ الاولی لا یصلی علیہ الا بعد تغسیلہ و تکفینہ، کہہ رہے میت پر نماز نہیں پڑھی جائے گی سوائے اس کے کہ اسے غسل دے دیا جائے اور کفن پہنا دیا جائے۔ سمجھ میں آیا مولانا بھنگور صاحب؟ یکرہ الصلاۃ علی الجنازۃ مرتین، کسی جنازے پر 2 مرتبہ نماز مکروہ ہے۔ لو لم یصلی علی المیت، اگر صلوات نہ پڑھی، نماز نہ پڑھی جائے میت پر، صلی علی قبرہ یوما و لیلہ، تو نماز پڑھی جائے گی اس کے قبر پر 1 رات اور 1 دن تک، یعنی 1 رات 1 دن تک کیا ہے، اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس سے نماز پڑھوائیں گے، ورنہ تو نماز پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الثالثہ دیکھیے، لو لم یصلی علی المیت، ٹھیک ہے، صلی علی قبرہ یوما و لیلہ، کہ میت کے لیے نماز نہ پڑھی گئی ہو تو اس کی قبر پہ نماز پڑھیں گے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نماز پڑھانے والے ملتے نہیں تھے، لوگ دفن کر دیے جاتے تھے۔ غلام عسکری صاحب کے لیے یہ واقعہ ملتا ہے باقاعدہ، کہ کسی علاقے میں وہ پہنچے تو کیا دیکھا، قبروں پہ جھنڈا لگایا گیا ہے۔ پوچھا یہ جھنڈے کیوں لگے ہیں؟ کہا یہ نشانیاں ہیں تاکہ کوئی عالم دین کبھی آئے گا تو اس سے نماز پڑھوا لیں گے، ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے۔ تو آج تو خدا کا شکر ہے کہ مولانا کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی قبر پہ نماز، میت پہ نماز نہیں پڑھی گئی، ایسے ہی دفن کر دیا گیا، تو کیا ہوگا، اس کی ایک قبر پہ نماز پڑھی جائے گی۔ ہمارے بچپنے کا واقعہ مجھے یاد ہے، ہمارے گاؤں میں جو ہے کتاب سے نماز پڑھی گئی تھی، مولانا انتظار کرتے 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 نہیں آئے تو کیا، جن کی بیٹی تھی بیچاری جل کے مری تھی، تو وہ ایسے ہی دفن کرنے جا رہے تھے، ایسے ہی کر دیں گے، تو ایک صاحب نے کتاب لے کے پڑھی۔ تو یہ مشکلات کہیں کہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رابعہ دیکھیں، یستحب ان یقف الامام عند وسط الرجل، مستحب ہے کہ امام کھڑا ہو مرد کے بیچ میں، یعنی اگر مرد کی میت ہے تو مرد کے کمر کے پاس مستحب ہے کہ امام کھڑا ہو۔ وصدر المرأہ، اور عورت کے سینے کے مقابل امام کھڑا ہو، یہ مستحب ہے۔ ولو اتفقا سے مراد کیا ہے، اگر 2 جنازے ایک ساتھ آ جائیں، ایک مرد کا ایک عورت کا، جعل الرجل مما یلیہ، تو آدمی کے جنازے کو مما یلی الامام، پھر آدمی کے جنازے کو امام کی طرف رکھا جائے گا۔ ممکن ہے کہ نہیں ایسا ہو جائے؟ جی ہاں، یعنی قبلے کی طرف عورت کا جنازہ جائے گا اور امام کی طرف کس کا جنازہ آئے گا؟ مرد کا جنازہ آئے گا۔ الخامسہ اور آخری ہے مولانا، یجب ان یجعل رأس المیت عن یمین المصلی، واجب ہے کہ میت کے سر کو قرار دیا جائے نمازیوں کے دائیں طرف، یعنی جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو میت کا سر کدھر ہونا چاہیے، بائیں کہ دائیں؟ دائیں۔ تو جس طرح سے علی اصغر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اسی طرح سے لٹا دیا جائے گا، لٹا کے ان کے کمر کے پاس کھڑے ہو کے پھر کیا کی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی۔ تو میت کا سر ہو گیا کہ نہیں ادھر دائیں طرف مصلی کے؟ ہو جائے گا نا، ہو جائے گا، یعنی الٹا نہیں رکھ سکتے آپ، سر کدھر ہونا چاہیے، اتر کی طرف ہونا چاہیے۔
اب اس کو دیکھیے گا، کل انشاءاللہ آپ لوگ نماز میت یاد کر کے آئیے گا، کل پڑھانے کے بجائے نماز پڑھواؤں گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔